ایک صاحب طلاق کا مطالبہ لیے عدالت جا پہنچے اور جج سے کہا میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ جج نے پوچھا تم بیوی کو کیوں طلاق دینا چاہتے ہو؟ ان صاحب نے کہا میری بیوی بہت جھوٹ بولتی ہے، کل رات وہ گھر پر نہیں تھی، میں نے پوچھا تم کہاں تھی تو اس نے کہا سہیلی کے پاس تھی۔ جج نے کہا تو اس میں کیا غلط ہے، سہیلی کے پاس ہوئی ہوگی۔ ان صاحب نے کہا جناب وہ جھوٹ بولتی ہے کیونکہ اس کی سہیلی پوری رات میرے پاس تھی۔ مہمان نے میزبان سے التجا کی جناب آج مجھے صبح 4 بجے ضرور جگا دیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر گاڑی چھوٹ جائے۔ اس پر میزبان نے فوراً کہا جی میں ضرور جگا دوں گا، اگر میں نے آج صبح آپ کو جگا کر گاڑی میں سوار نہ کرایا تو میری بیوی آپ کے ساتھ مجھے بھی گھر سے نکال دے گی۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کی مشکلیں آسان فرما، آمین۔ ایک بار آپ بھی آمین کہہ کر ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ بس میں بہت رش تھا، مردوں کے گیٹ سے ایک سمارٹ خوبصورت لڑکی کسی نہ کسی طرح بس میں سوار ہو گئی، تمام سیٹیں پر تھیں۔ ایک فیشنیبل لڑکا اٹھا اور لڑکی کو اپنی سیٹ پیش کرتے ہوئے مسکرا کر بولا آپ یہاں تشریف رکھیں۔ لڑکی نے ایک نظر نوجوان پر ڈالی اور اپنے برابر کھڑی ایک عمر رسیدہ خاتون کو بازو سے پکڑ کر سیٹ پر بٹھا دیا۔ نوجوان یہ دیکھ کر بولا یہ سیٹ میں نے آپ کے لیے خالی کی تھی۔ لڑکی نے مسکرا کر جواب دیا کوئی بات نہیں بھائی جان، بہن سے زیادہ ماں کا حق ہوتا ہے۔ ایک لڑکے نے اپنی فلسفی محبوبہ سے پوچھا بتاؤ ملنے میں زیادہ لطف ہے یا انتظار میں؟ لڑکی نے کہا انتظار میں۔ لڑکے نے کہا اچھا تو تم ساری زندگی یہ لطف اٹھاتی رہو کیونکہ میں کسی اور لڑکی سے شادی کر رہا ہوں۔ ایک آدمی ایک محفل میں بڑی بڑی ہانک رہا تھا کہ گھر میں میرا حکم چلتا ہے، کھانے کے بعد بیگم صاحبہ سے کہتا ہوں کہ گرم پانی لے آؤ تو وہ فوراً لے آتی ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ گرم پانی کی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے؟ اس آدمی نے جواب میں کہا تو تمہارے خیال میں برتن ٹھنڈے پانی سے کیسے دھوؤں گا؟ ایک محفل میں ایک بہت بڑے چہرے اور موٹے جسم والی عورت بیٹھی تھی، اس کے پاس ایک سیاہ رنگ کا مرد بیٹھا تھا۔ اچانک موٹی خاتون کو جمائی آئی تو اس نے اپنا منہ کھول دیا۔ سیاہ رنگ والے صاحب نے کہا محترمہ کہیں مجھے نہ کھا جانا۔ عورت نے بڑی حقارت سے کہا معاف کیجیے گا، ہمارے مذہب میں کوہ حرام ہے۔ ایک شکاری بہت بوڑھا ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی نظر انتہائی کمزور ہو گئی تھی، لیکن شکار کا شوق جوں کا توں رہا۔ ایک دن شکار کے لیے اپنے ایک دوست کو جنگل میں لے گیا۔ ایک گولی اس نے تاک کر چلائی، پھر اپنے دوست سے پوچھا میں نے جس جانور پر گولی چلائی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ دوست نے بڑے اطمینان سے جواب دیا اس جانور کو درخت کہتے ہیں۔ ایک مکان کے دروازے میں کھڑی خوبصورت عورت سے جب ایک فقیر نے مالی مدد کے لیے التجا کی تو عورت اس سے کہنے لگی دیکھو تم جوان ہو، تندرست ہو، کام کاج کر کے کما سکتے ہو، اور پھر بھی تم 2 روٹی کے لیے اپنی ساری زندگی اسی طرح برباد کر رہے ہو۔ فقیر بولا آپ ٹھیک کہتی ہیں محترمہ، بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، مگر ذرا خود
خود ہی دیکھیے، آپ اتنی حسین ہیں کہ آسانی سے فلموں میں ہیروئن بن سکتی ہیں، اور پھر بھی آپ گھر گرہستی میں اپنی زندگی برباد کر رہی ہیں۔ عورت نے کہا، ٹھہرو، میں ابھی تمہیں کچھ پیسے بھی دوں گی اور کھانا بھی۔ دو سہیلیاں لمبے عرصے بعد ملیں۔ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ایک نے کہا، وقت بڑی ظالم چیز ہے، بہترین دوستوں کو بھی جدا کر دیتا ہے۔ دوسری نے جواب دیا، وقت کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ آج سے 25 برس پہلے ہم دونوں کی عمر 14 برس تھی، لیکن آج میری عمر 23 برس ہے اور تمہاری 39 برس ہو چکی ہے۔ منگنی کے بعد لڑکے نے لڑکی سے کہا، پیاری، میرا خیال ہے کہ ہمیں فی الحال اپنی منگنی کو پوشیدہ رکھنا چاہیے۔ لڑکی نے کہا، لیکن میں اپنے پرانے بوائے فرینڈ کو ضرور بتاؤں گی۔ چند روز پہلے اس نے کہا تھا کوئی بہت ہی احمق نوجوان تم سے شادی کرے گا۔ ایک خوبصورت لڑکی اپنی سہیلی سے 2-3 سال بعد ملی تو باتوں باتوں میں اسے بتانے لگی، یہ مرد بھی عجیب ہوتے ہیں، میری شادی کو سال ہو چلا ہے اور اس عرصے میں ظہیر نے مجھے ایک بار بھی پیار نہیں کیا۔ سہیلی نے کہا، ایسی صورت میں تم ان سے طلاق کیوں نہیں لے لیتی؟ لڑکی نے جواب دیا، میں ظہیر سے طلاق کیسے لے سکتی ہوں؟ میری شادی ان سے ہوئی ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کار دھو رہا تھا، تبھی پیچھے سے ایک عورت گزری اور پوچھا، کار دھو رہے ہو؟ آدمی نے کہا، نہیں، پانی دے رہا ہوں، شاید بڑی ہو کر بس بن جائے۔ ایک پاگل دوسرے پاگل سے، تم کس دن پیدا ہوئے؟ دوسرا پاگل، اتوار کو۔ پہلا پاگل، تم مجھے پاگل بنا رہے ہو، اتوار کو تو چھٹی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو ڈبل ڈیکر بس میں اوپر والی جگہ پر بٹھا دیا گیا اور وہ بھاگ کر نیچے آ گیا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا، نیچے کیوں آئے ہو؟ تو آدمی کہنے لگا، مرواؤ گے کیا، اوپر تو ڈرائیور ہی نہیں ہے۔ پپو کو ڈاکٹر نے روزانہ 10 کلومیٹر چلنے کا کہا۔ سال بعد پپو نے ڈاکٹر کو فون کیا اور کہا کہ افغانستان پہنچ گیا ہوں، واپس آ جاؤں یا آگے روس نکل جاؤں۔ ایک آدمی اپنی ایک دن کی بیٹی کو گود میں لے کر رو پڑا اور بولا، نی جے 1 سال پہلے ہو جاندی تے ماں پیو دا ویاہ ہی دیکھ لیندی۔ ایک میراثی اپنے سسرال گیا، رات کے اندھیرے میں بیوی سمجھ کر سسر کے بیڈ پر چلا گیا۔ جب سسر کی داڑھی ہاتھ میں آئی تو گھبرا کر بھاگتے ہوئے بولا، سوری، رانگ نمبر۔ 3 دوست آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پہلا کہنے لگا، عجیب اتفاق ہے، میری بیوی نے کتاب 2 فرشتے پڑھی اور پھر اس نے جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ دوسرا بولا، اس سے بھی عجیب اتفاق یہ ہے کہ میری بیوی نے ایک ناول 3 جنگجو پڑھا، اس نے 3 بچوں کو جنم دیا۔ تیسرا دوست بہت گھبرایا، دوستوں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کہنے لگا، خدا خیر کرے، میری بیوی آج ایک کتاب علی بابا 40 چور پڑھ رہی تھی۔